مولاي صل وسلم دائما ابدا على آیت نمبر 19 سے لے کے آیت نمبر 21 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس طرح سے قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس سے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت اس مقدس کتاب کے اندر سورۃ النبا کے اندر قیامت کا جو نقشہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دکھایا ہے، اور انہی میں سے کہ قیامت کے دن آج جو تمہیں یہ ہریالی، یہ میدان، یہ کھیت، یہ آسمان سجے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا پھر آسمانوں کی حالت کو اللہ پاک اس آیت کے اندر، آیت نمبر 19 کے اندر اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور فرمایا کھول دیا جائے گا آسمانوں کو، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، فرمایا پس وہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح دروازے نظر آتے ہیں۔ آج کسی آسمان کے اندر آپ کو شگاف نظر نہیں آتا، کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ ایک ہی حالت کے اندر وہ کھڑے ہیں۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ یہ آسمان بھی مٹ جائیں گے، آسمان بھی مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو فرمایا تمہیں دروازوں کی طرح نظر آئیں گے۔ اے انسان، جو اللہ پاک نے اس کائنات کو سجایا ہے، ایک دن اس کائنات کے اندر کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ تو اس دن کے لیے تیاری کر لیں، اس دن کے لیے ہر ایک نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، فرمایا اللہ آسمانوں کو کھول دے گا، فرمایا وہ اس طرح بن جائیں گے، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، ابواب یہ جمع ہے باب کی، باب کہتی ہیں دروازے کو، تو ابوابا یہ کئی دروازے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو یعنی وہ ان کے اندر اتنے سوراخ بن جائیں گے آسمانوں کے اندر کہ دیکھنے والا انسان کہے گا یہ تو دروازہ ہے بھئی، یہاں سے گزرنا ہے، یہ دروازہ یہاں سے گزرنا ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے پھر پہاڑوں کا ذکر فرمایا، فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، فرمایا جو پہاڑ ہیں، پہاڑوں کو چلایا جائے گا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور جو پہاڑ ہیں ان کو چلا دیا جائے گا، فَكَانَتْ سَرَابًا، فرمایا وہ ایسے بن جائیں گے جس طرح سراب بن جاتی ہے۔ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں سراب کسے کہتے ہیں، فرمایا جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتی ہیں زمین کے اوپر، پھر ہوا چلتی ہے تو پھر ہوا ان ذرات کو اڑاتی ہے، اٹھاتی ہے، تو یہ پہاڑ آج مضبوط نظر آ رہے ہیں، فرمایا قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں گے۔ اور فرمایا جو کھلے میدان کے اندر جو چیز تمہیں پانی کی طرح نظر آئے اور انسان دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ سیلاب ہے، جس طرح آدمی ریت کے علاقے کے اندر چلتا ہے تو دور سے دیکھتا ہے، جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں وہ سمجھتا ہے یہ پانی ہے، لیکن پانی نہیں ہوتا، وہ ریت کے ذرات ہوتی ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح پہاڑ تمہیں وہ سراب بن جائیں گے، ان کے چھوٹے چھوٹے ذرات بن جائیں گے، چمک رہے ہوں گے تو ہوا اسے اڑا لے گی۔ تو آگے اللہ پاک نے جہنم کا ذکر فرمایا، آپ نے، ہم سب نے اس جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ کا قرآن گواہ سورۃ المریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، فرمایا کہ ہر ایک نے جہنم کے اوپر سے گزر کے جنت کی طرف جانا ہے۔ یہ پل صراط ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ جہنم، بے شک جو جہنم ہے، جو آگ ہے، کانت مرصادا، در حقیقت وہ ایک گھات ہے، وہ ایک تیاری ہے۔ گھات کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چور ڈاکو ہوتے ہیں،
اللہ کے بندوں کو لوٹنے کے لیے، عوام کو لوٹنے کے لیے وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں سے یہ گزریں گے ہم انہیں پکڑ لیں گے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، فرمایا بے شک جہنم ایک گھات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ فرمایا جہنم کے فرشتے اس گھات کے اندر کھڑے ہیں کہ کفار آ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینکنا۔ اور فرمایا جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے حفاظت کرنے کے لیے وہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا دی ہیں، یہ میرے بندے آ رہے ہیں، ان کو ایمان کی دولت میں نے عطا کی ہے، ان کا خیال کرنا۔ فرمایا یہ جو جہنم کے پل صراط کے دونوں کنارے ہوں گے، لفظ آیا آنکر اور کانٹے۔ جس طرح آدمی کسی باغ سے گزرتا ہے تو وہاں کانٹے دار درخت ہو، جھاڑی ہو، تو آپ کے باریک کپڑے پہنے ہوں تو وہاں سے گزریں گے تو وہ کانٹے اس باریک کپڑوں کے اندر پھنس جائیں گے۔ تو فرمایا یہ اچل لیں گے وہ کانٹے، آنکڑ اور کانٹے دونوں طرف۔ تو فرمایا جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ انہیں اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکیں گے، اور جو رحمت کے فرشتے ہیں فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، امام بہقی نے اس کو روایت کیا، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمت کے فرشتے، آپ روایت کرتے ہیں پل صراط اس طرح ہے جس طرح تیز دھار ہوتی ہے، تلوار کی تیز دھار۔ میں نے کل بھی پرسوں درس کے اندر کہا کہ جس وقت کسائی چھری کو تیز کرتا ہے، دھار لگاتا ہے، تو بعض اوقات انسان اسے چیک کرنے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ کو، انگلی کو کاٹ دیتی ہے۔ تو فرمایا تیز دھار کی طرح یہ پل صراط ہے۔ فرمایا جس وقت ہر ایک یہاں سے گزر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا جو رحمت کے فرشتے ہیں، فرمایا مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے وہ اللہ کی طرف سے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فرمایا جبریل امین، ذرا یہ حالت بتائی حضور نے، فرمایا جبریل امین میری کمر کو پکڑے ہوں گے، میری کمر کو پکڑے ہوں گے۔ حضور کتنے پریشان ہیں اپنی امت سے، فرمایا میری امت کو، میری کمر کو پکڑ کے میں کیا کہہ رہا ہوں گا، اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ میری امت کو محفوظ رکھ، اللہ میری امت کو محفوظ رکھ۔ فرمایا جو گرنے والے لوگ ہیں فرمایا کثیر تعداد کے اندر ہوں گے، جو نیچے جہنم ہے اس کے اوپر ہر ایک نے گزرنا ہے۔ تو حضور اپنی امت کے لیے کتنے فکر مند ہیں، یہ بیان کر کے حضور نے بتایا ہے کہ میرا تعلق تمہارے ساتھ کتنا ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو پل صراط ہے، فرمایا یہاں انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے، اور فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے، اللہ ان ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنم پل صراط یہ پھسلنے کی جگہ ہے، جس طرح کہ بارش ہو، اور یہ آج تو ہمارے محلوں کے اندر پکیاں بازار، اور ہم بارش آ بھی جائے تو آسانی کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن آپ اس منظر کو لے جائیں 20-30 سال پہلے ہم جس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں، تو پھر جس وقت بارش آتی تو ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہوتا تھا، تو ہمارے بچے بعض اوقات سکول کے اندر جاتے اور گرتے وردی خراب ہو جاتی۔ تو اسی طرح میرے بھائی حضور نے فرمایا جہنم ایک پکا راستہ نہیں پل صراط کا کہ انسان آسانی کے ساتھ گزر جائے، فرمایا یہ پھسلنے کی جگہ ہے، آدمی پاؤں ٹکائیں گے لیکن ان کے پاؤں نہیں ٹک پائیں گے۔ فرمایا اسی طرح انسان کوشش کرے گا کہ میں آسانی کے ساتھ چل جاؤں، وہ کتنی باریک ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ ایک بال کے برابر باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ گزارنا کس نے ہے؟ آپ کے نیک عمل نے، حضور اللہ کی رحمت نے۔ آپ نیک عمل کر کے جائیں گے تو آپ کے لیے سواریاں کھڑی ہوں گی۔ حضور نے فرمایا یہ جو قربانی کے جانور ہیں حقیقت میں پل صراط پر تمہیں یہ جانور گزار دیں گے،
وہ آپ عقل کے ساتھ سوچیں کہ انسان چل نہیں سکتا، جانور اس کے اوپر کیسے چل جائے گا؟ یہ میں اور آپ نہیں چلا سکتے، اللہ جن کو کہے وہ چل سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کی رحمت سے ہم محفوظ ہوں گے اور پل صراط کا سفر کر کے جنت کے اندر جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے میں آخری بات بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پاک نے جس طرح کہ آپ کسی دفتر کے اندر جائیں تو ایک جگہ آپ کو چیک کیا جائے گا، دوسری جگہ انگوٹھا لگایا جائے گا، تیسری جگہ اور وہ شناختی کارڈ آپ کا چیک کریں گے، تو فرمایا 7 جگہ اللہ قیامت کے دن یہ بنا دے گا۔ اللہ کے فرشتے اپنی ڈپٹیاں دے رہے ہیں، انسان پل صراط سے گزر کے آ رہے ہیں، فرمایا سب سے پہلے انہیں روک دیا جائے گا، ہاں بھی تم آگے پل صراط کا سفر طے کر لیا۔ فرمایا بتاؤ تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ سب سے پہلا سوال ہوگا، تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ فرمایا کلمے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جن کو اللہ نے یہ دولت عطا کی ہے، آپ شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اس دین کا پیروکار بنایا، حضور کا امتی بنایا۔ ہم کہیں گے ہاں انشاءاللہ ہم تو حضور کا کلمہ پڑھ کے ساری زندگی حضور کی سیرت اور احکامات شریعت کے مطابق گزار کیے ہیں، تو فرمایا آگے آؤ، تمہیں یہاں سے اجازت ہے، آگے چلے جائیں۔ فرمایا جب آگے یہ سفر کریں گے پھر ایک مقام آئے گا، ایک منزل آئے گی، جگہ آئے گی، وہاں روک دیا جائے گا۔ ہاں بھی پچھلا سوال تو تم دے کے آئے جواب، تو دوسرا سوال یہ ہوگا نمازیں کتنی مکمل کی ہیں؟ آج ہم انسان نماز سے دور ہے۔ فرمایا نمازیں کتنی مکمل کی ہیں؟ یہ حدیث ہے، میں اسی لیے تفسیر مظہری آپ کے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں تاکہ کوئی آدمی کے ذہن کے اندر شک نہ آئے، پتہ نہیں کہ یہ قاری صاحب نے اپنی طرف سے کہہ دی۔ یہ تفسیر مظہری امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ فرمایا نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ نمازیں کتنی ادا کی ہیں؟ فرمایا اگر نمازوں کا سوال اس نے مکمل کر دیا، جواب دیا، تو پھر اجازت ہوگی، نہیں تو اجازت نہیں ہوگی، اللہ کے فرشتے انہیں اسی جگہ پہ روک دیں گے۔ فرمایا نمازوں کے سوال سے وہ فارغ ہو گیا، فرمایا مکمل جواب دیا میں نے نمازیں ادا کی ہیں، انہیں اجازت ہوگی آگے چلے جائیں۔ فرمایا جس وقت تیسری منزل کی طرف جائیں گے تو اللہ کے فرشتے ان کی ڈپٹیاں یہ ہوں گی کہ تمہیں اللہ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، تم نے اس مال کی زکوٰۃ نکالی تھی؟ یہ مال آج ہم مال سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو مال کی زکوٰۃ نکال کے آئے۔ فرمایا اگر اس سے کامیاب ہو گئے، ہاں میں تو شریعت کے مطابق اس مال کی زکوٰۃ سال کے بعد میں ادا کرتا تھا، فرمایا پھر اللہ کے فرشتے اسے کہیں گے جاؤ تم آگے چلے جاؤ۔ فرمایا پھر چوتھی منزل کی طرف جس وقت جائیں گے، فرمایا وہاں اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے کہ ماہ رمضان تمہارے پاس آیا کرتا تھا، سال کے بعد 1 مہینہ، 11 مہینے تمہیں اجازت تھی، 1 مہینہ تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ تم صبح بھی کھاؤ، دن کو کھاؤ۔ فرمایا تمہیں ماہ رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے تھے۔ فرمایا کیا تم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے؟ آج انسان ماہ رمضان کے اندر ہٹے کٹے نظر آتے ہیں لیکن ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کا نام نہیں لیتے۔ تو فرمایا چوتھے نمبر پہ اسے روک دیا جائے گا، 5ویں نمبر پہ۔ فرمایا کہ تم نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، جواب نہیں ہوگا تو آگے اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا اس کے بعد اگر یہاں سے وہ کامیاب ہو گیا، فرمایا پھر آگے جائیں گے 6ٹھے مقام کی طرف، تو ان سے پوچھا جائے گا اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا تھا، جن کے اوپر حج فرض کیا تھا، جن کو مال و دولت اور اس نصاب کو پہنچا ہے، حج نہیں کرتا، مال کی دولت کے اندر لالچ کے اندر بیٹھا ہے، تو فرمایا اگر جواب نہ بن پایا تو آگے اجازت نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر یہاں سے اس کا جواب مکمل ہو گیا، فرمایا پھر اس کو 7ویں مقام کی طرف اجازت ہوگی۔ تو فرمایا پھر جس وقت 7ویں مقام کی طرف یہ آدمی جائے گا تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے، یہ میری بات بڑی غور سے سننا، یہ ہر آدمی اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس سے مظالم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مظالم نمازی بھی ہیں، کلمے بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، سارا کچھ یہ کر کے ہے، لیکن کسی کے اوپر اگر ظلم کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، کسی کا حق مارتے رہے، تو حضور نے فرمایا اس کے مظالم کے بارے میں پوچھا جائے گا
اگر اس سے وہ بچ گیا تو بہتر، ورنہ اسے روک دیا جائے گا کہ تمہیں اجازت نہیں۔ اس کے آگے حضور نے فرمایا پھر جنت کا مقام ہے، آدمی جنت کے اندر قدم رکھ لے گا۔ تو میرے بھائی اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے، تیاری بھی کرنی ہے ان چیزوں کی جو چیزیں میں آج بیان کی ہیں حضور کے، اس زبان حضور کی ہے، لیکن اس وقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ بتایا اللہ کے نبی نے ہے، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، فرمان حضور کا پیش کر رہے ہیں، اور میں ایک ڈاکیہ کی صورت کے اندر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ یار ہماری مسجد کے اندر ہمارے جو امام تھے ہمیں انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، آپ اپنی جو محنت ہے، جو فرض ہے، آپ اسے ادا کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، جو سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جنت ہے، یہ سوال کرنے کے بعد آج ہمارا ان سوالوں کی طرف، اس تیاری کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ کاروبار ہم صبح اٹھتے ہیں کہ دکان پہ جانا ہے، مزدوری پہ جانا ہے اور کام کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے بھی اٹھے کہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر کے میں نے ظہر تک، میرے پاس ٹائم ہے، ظہر کی نماز تک میں اپنا کاروبار کر سکتا ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عصر تک ٹائم ہے، اور میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک ٹائم ہے، مغرب کی نماز پڑھنے تک عشاء تک ٹائم ہے۔ اس کے بعد پھر سو جائیں، یہ رات اللہ نے آپ کی نیند کے لیے بنائی ہے۔ صبح اٹھیں، پھر اسی طرح کی بہاریں ہیں، اسی طرح کی طاقتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا